جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو جو صاحب قعبہ حسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو جو صاحب قعبہ حسین ٹھہرے؟ سر عرش آقا کی مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال نعت نبی کہہ رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال نعت نبی کہہ رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں شان ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ
وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی مجلس نمبر 14 میں سب جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کے دو مبارک سلسلوں کی تکمیل کے بعد الحمدللہ آپ کی مسجد میں یہ تیسرے سلسلے کا آغاز ہوا ہے تاریخ اسلام کا. اس مبارک دین کی تاریخ کیا ہے؟ چونکہ اس دین نے اب قیامت تک چلنا ہے، رہنا ہے، باقی رہنا ہے، اور اللہ پاک نے اب نجات کا ایک ہی راستہ رکھا ہے، اور وہ راستہ جس دین کے اندر رکھا ہے اس دین کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں. وہ دین اسلام ہے. اس کے بغیر اب کسی انسان کے لیے نجات کا کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں. اگر کوئی نجات چاہتا ہے اخروی، ابدی، دائمی، تو ضروری ہے کہ اس مبارک دین کو قبول کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو، آپ کی وفاداری کو اختیار کرے گا. تاریخ کا ایک حصہ تو وہ ہے جس پر ہم بات کر چکے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس ماحول میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی اور 63 سال کی زندگی گزار کر اس فانی دنیا سے آپ رحلت فرما کے عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں اللہ پاک کے آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا ہے. جب نبوت کا سلسلہ اللہ نے آپ پہ مکمل کیا تو اس کے نتیجے میں جو سلسلہ اللہ پاک نے شروع فرمایا، اس سلسلے کو کیا
خلافت والا سلسلہ. تو اب ہم بات کر رہے ہیں سلسلہ خلافت پر، اور خلافت کا وہ سلسلہ جو 100% جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر رہا. اس سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ خلافت راشدہ کہا جاتا. خلافت راشدہ کے عنوان میں کتنے حضرات کا نام آتا ہے؟ 4 حضرات کا. اس سلسلے کے جو سب سے پہلی ہستی اور شخصیت ہے اور بالاجماع بالاتفاق مسلمانوں کے خلیفہ اول ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے. یہ مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل ہے اور خلیفہ اول ہے. آپ سے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، لہذا اس نظام کو سمجھنا، جاننا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ایک مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. لہذا ان کے ہر قول میں، فعل میں، طریقے میں اللہ پاک نے کامیابی رکھ دی. تو ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس میں. جی، آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو ولادت تا خلافت، جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن سے لے کر جس دن آپ کو خلافت ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت ملی، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے جس پہ بات ہو چکی. دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مسلمانوں کے خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک کا جو عرصہ ہے، یہ عرصہ بہت مختصر ہے دوستو. اور اس عرصے کی کل مدت کیا ہے؟ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن. یعنی ان کو اس خلافت کے لیے صرف اتنا 2.25 سال کا عرصہ ملا. لیکن آج تک دنیا میں ہر مسلمان اور صاحب دل کہ ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، ذکر خیر ہے. اس لیے ان کی زندگیوں کو جاننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا ضروری ہے. تو خلافت سے لے کر وفات تک کا عرصہ، جی کل مدت کتنی ہے؟ 2 سال 3 مہینے 10 دن ہے. جی، آج اس سلسلے کی ہم 5ویں مجلس پہ بات کریں گے کہ جب آپ کو خلافت مل گئی، خلافت ملنے کے بعد آپ نے امت کو کیسے چلایا، اور آپ کے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ اٹھا جس کو ارتداد کا فتنہ کہا گیا. لوگ مرتد ہونے لگے، دین چھوڑ کر واپس جانے لگے. کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا باقاعدہ. جیسے پچھلی مجلسوں میں بات آئی کہ نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے. تو آج ہم بات کریں گے اس خلافت کے بعد کے 5ویں حصے پر. جی، آپ کے دور خلافت میں سب سے پہلی بات ہم نے پڑھی کہ آپ جب خلیفہ مسلمین بنے، آپ نے مسجد نبوی میں پورے مسلمانوں کو، صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ کیا تھا؟ وہ آپ کے سامنے آیا، اس کے الفاظ، اس کے کلمات، اور اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ خلیفہ مسلمین ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تواضع، انکساری، عاجزی آخری حد پر ہوتی. پھر خلافت کے نظام کو انہوں نے کس نہج پہ چلایا، اس پہ کچھ بات ہوئی. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں انہوں نے کیا کارنامے، کیا بڑے بڑے کام کیے. جی، ایک کارنامہ یہ تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تھا جو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں روانہ کیا، اور ابھی یہ نکلا ہی تھا مدینے سے کہ حضور کی وفات کی خبر آئی. یہ لشکر واپس آ گیا اور حضور کی وفات ہوئی ہے، ہر ایک غم میں، صدمے میں، تکلیف میں ہے. لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کام کیا کیا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دیا. فرمایا جس لشکر کی تشکیل خود حضور علیہ السلام نے کی ہے، ابوبکر اس کو کیسے روک سکتا ہے؟
اس کو بھیجا۔ دوسرا بہت بڑا کام جس پہ تفصیل سے بات ہوئی کہ جگہ جگہ سے ارتداد کی خبریں آنے لگی، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کے سامنے نام آیا، سجاح نامی عورت تھی، مسلمہ کذاب نے کیا، اسود عنسی نے کیا۔ اتنے بڑے فتنے کو ختم کرنے کے لیے باقی تمام صحابہ آپ سے کہہ رہے تھے آپ تھوڑی نرمی کریں، پہلے خلافت کو مضبوط کریں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کمزور ہو اور ابو بکر زندہ رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے باقاعدہ 11 صحابہ امیر بنائے، لشکر مقرر کیے، جماعتیں روانہ کی اور ارتداد کے پورے فتنے کو دبایا۔ اس پر ہم نے بات کی۔ آج کی مجلس کا موضوع اہم ترین موضوع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اللہ پاک کے کلام قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کرنے کا سب سے پہلے فیصلہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے ابھی اس کی تفصیل آئے گی کہ انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کو کیوں ضروری سمجھا اور پھر اس حفاظت کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے اور بہت ہی ایک اہم ترین موضوع ہے، ہر مسلمان کو اس تفصیل سے اور اس تاریخ سے واقف ہونا چاہیے کہ آج جو اتنی آسانی سے میرے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر گھر میں ہے، 30 پارے قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان حضرات کے کتنے مجاہدات اور قربانیاں ہیں۔ جی، قرآن کریم کے حفاظت پر 3 دور گزرے۔ کتنے دور گزرے ہیں؟ 3 دور گزرے، غور کریں۔ سب سے پہلا دور ہے عہد نبوی۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ پہ قرآن کریم اتر رہا تھا، دیکھیں بات کو شروع سے سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کریم جب آپ علیہ السلام پہ اتر رہا تھا، وحی آ رہی تھی، تو اس وقت اس وحی اور قرآن کو کیسے محفوظ کیا آپ علیہ السلام نے؟ پھر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ضرورت پیش آئی کہ اس کو مزید محفوظ کیا جائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نیا مسئلہ سامنے آیا جس کے نتیجے میں ضرورت محسوس ہوئی کہ اب قرآن کی حفاظت کے لیے مزید ایک قدم آگے بڑھایا جائے۔ تو گویا قرآن کی حفاظت پہ کتنے دور گزرے؟ 3 دور گزرے۔ پہلا دور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ دیکھیں، عہد نبوی، آپ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، وحی اتر رہی تھی آپ پہ، لیکن ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ قرآن کریم یک بارگی نہیں اترا کہ 30 پارے ایک ساتھ اترے ہوں۔ ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا نا۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن تھوڑا 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 کر کے آیا، کبھی ایک آیت بھی آئی، کبھی ایک سورت بھی آئی، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ اب منتشر قرآن کریم، تو اب اس قرآن کی حفاظت کے حضور علیہ السلام کے سامنے 2 طریقے تھے۔ ایک تو سینوں میں محفوظ ہوا، صحابہ صحابیات اس کو زبانی یاد کرتے تھے۔ دوسرا تحریر میں لکھ کر، لیکن تحریر کیسی تھی؟ پتوں پر، لکڑیوں پر، چمڑے وغیرہ پر لکھی جاتی۔ آپ پر وحی آتی، ایک جماعت طے تھی، آپ اس میں سے کسی نہ کسی فرد بلا لیتے اور ان سے کہتے کہ بھئی ابھی اتنی آیتیں اتری یا ایک آیت اتری یا ایک سورت اتری اور یہ تم جا کر کسی چیز پہ لکھ لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کاغذ اور یہ ترتیب تو نہیں تھی، لہذا سہولت سے جو چیز سامنے اب سہولت سے جو چیز سامنے آئی تو وہ صحابی اس قرآن کو اس پر لکھ لیتے۔ اب آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ کبھی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا، کسی کے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہے، کسی کے
لگے؟ اب مختلف چیزوں پر قرآن کریم تحریری شکل میں، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چیز مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی ہے 10 12 20 25 آدمیوں کے پاس رکھی ہوئی، لیکن چونکہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو کوئی ٹینشن پریشانی کی بات نہیں تھی کہ کوئی چیز گم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، یا کوئی خیانت کر لے گا، ایسا امکان نہیں تھا. تو صحابہ کے سینوں میں بھی محفوظ، تحریر میں بھی محفوظ. جی اچھا، اب اس ضمن میں ایک بہت اہم ترین بات سمجھے دوستو. ترتیب قرآن کی 2 صورتیں ہیں دوستو، ایک ہے ترتیب نزولی، ایک ہے ترتیب مکتوبی. مشکل بات نہیں ہے، بالکل آسان ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے کل پاروں کی تعداد کتنی ہے؟ 30 پارے، اور ان 30 پاروں میں قرآن کریم کی کل سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114 ہے. تیسری بات، 114 سورتوں میں سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس. سورہ فاتحہ کا نمبر 1 پر ہونا اور سورۃ الناس کا 114 نمبر پہ ہونا، یہ کہلائے گا ترتیب مکتوبی. مکتوب کہتے ہیں لکھا ہوا. اب قرآن جو لکھا ہوا ہمارے سامنے ہے نا، جب آپ کھولتے ہیں تو پہلے نمبر پہ سورت آتی ہے سورہ فاتحہ، آخری نمبر پہ سورت آتی ہے سورۃ الناس. اس ترتیب کو کہا جائے گا ترتیب مکتوبی کے قرآن کریم اس ترتیب پر لکھ کے جمع کیا گیا. لیکن ایک ہے قرآن کریم کی ترتیب نزولی. نزول کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اتری ہے تو اس اترنے میں پہلے کون سی سورت آئی، بعد میں کون سی سورت آئی. یاد رکھیں ان دونوں ترتیبوں میں فرق ہے، وہ ابھی آپ دیکھیں. ترتیب نزولی کیا ہے؟ نزولی کے اعتبار سے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں پہلے. سب سے پہلی وحی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری وہ کون سی 5 آیتیں تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. دیکھیں سب سے پہلے اترنے والی وحی یہ ہے، لیکن قرآن کھولے تو سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، تو آپ کہیں گے ترتیب مکتوبی میں فاتحہ پہلے ہے اور ترتیب نزولی میں سورۃ العلق پہلے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری آیت کون سی اتری؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 جو آپ علیہ السلام پر سب سے آخری آیت اتری ہے، اس پر وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ قرآن کھولیں گے تو سب سے آخری آیت آپ کو کون سی ملے گی؟ من الجنۃ والناس. تو اب مسئلہ صاف ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے کون سی ترتیب کے اعتبار سے؟ ترتیب مکتوبی. اور سورۃ الناس آخری سورت ہے کون سی ترتیب کے اعتبار سے؟ ترتیب مکتوبی. ٹھیک ہے. اور سورۃ العلق کی 5 آیتیں وہ سب سے پہلے ہے کون سی ترتیب کے اعتبار سے؟ ترتیب نزولی. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 281 سب سے آخری آیت ہے کون سی ترتیب کے اعتبار سے؟ ترتیب نزولی. اب یہ فرق یاد رہے گا، اب تو پریشانی نہیں ہوگی. چلیں اب ایک ترتیب نزولی آپ کے سامنے آ گئی کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلے اتری اور سورہ بقرہ آیت نمبر 281 سب سے آخر میں اتری. ترتیب مکتوبی کیا ہے؟ مکتوبی میں سورۃ الفاتحہ پہلے ہے اور سورۃ الناس آخری ہے. یہاں تک بات ختم ہو گئی نا دوستو؟ اب ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے یا کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ پاک نے اتارا اور سب سے پہلے اتر کے یہ کہاں پر آیا؟ لوح محفوظ میں آیا.
ہم کہتے ہیں بھئی قرآن لوح محفوظ سے اترا ہے. تو آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی لوح محفوظ میں جو قرآن کریم لکھا ہوا تھا اور جو لکھا ہوا ہے اب بھی، وہ کون سی ترتیب والا ہے؟ آئے ترتیب نزولی والا ہے یا ترتیب مکتوبی والا ہے؟ تو آپ کہیں گے لوح محفوظ میں قرآن کریم اسی شکل میں ہے جو آج ہمارے سامنے. اور ہمارے سامنے سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور سب سے آخری سورت سورۃ الناس. تو لوح محفوظ میں بھی دوستو بزرگوں اسی شکل میں قرآن کریم موجود ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر ایک اشکال کہ جب لوح محفوظ میں اسی ترتیب پہ ہے، ہمارے سامنے قرآن میں اسی ترتیب پہ ہے، تو پھر اللہ پاک نے اتارا اس ترتیب پہ کیوں نہیں؟ بات ہی صاف ہو جاتی ہے نا. یہ فرق ہی نہیں رہتا نا دوستو. اب جو آپ فرق کر رہے ہیں کہ نزولی ترتیب یہ ہے، مکتوبی یہ ہے، تو اللہ پاک اتارتے بھی اسی ترتیب پہ کہ پہلے سورہ فاتحہ اترتی، سب سے آخر میں سورۃ الناس اترتی، بات ہی ختم ہو جاتی. اس اشکال کا جواب یہ ایک جملہ آپ سمجھ لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن نزول قرآن یعنی قرآن کا اترنا انسانیت کی ضرورت کے اعتبار سے ہوا ہے. قرآن جو اترا، اس کائنات کے انسان کو کس وقت اللہ کے کس حکم کی ضرورت ہے، یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے دوست. سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کی ایک مثال، آسان مثال آپ سمجھ جائیں گے دوست. ہمارے ہم میڈیکل کے طلبہ ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹس میڈیکل جو پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں نا. میڈیکل کی جو تعلیم ہے، طب کی جو تعلیم ہے، ان کو جب تعلیم دیتے ہیں نا دوستو، تو باقاعدہ تربیت دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک انسانی مجسمہ ہوتا ہے، اسکیلیٹن جس کو کہتے ہیں، اس پہ ان کو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، مشق کروائی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کل اس بچے نے بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، اور اس نے سرجن بننا ہے، اس نے آپریشن کرنا ہے. کسی کے دماغ کا مسئلہ ہے، کسی کے دل کا ہے، کسی کے معدے کا ہے، کسی کے گھٹنے کا ہے نا. تعلیم جب شروع ہوتی ہے، اب غور کریں دوستوں، میڈیکل کی تعلیم جب شروع کروائی جاتی ہے تو انسانی جسم کی ابتدا دوستوں کہاں سے ہوتی ہے؟ گھٹنے سے ہوتی ہے نا. بہت مشکل سوال ہے، آپ لوگ 5 منٹ میں سوچ لیں. جی، انسانی جسم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سر سے ہوتی ہے. اس میں بھی سوچنا پڑا کہ واقعی کہاں سے ہو رہی ہے؟ سر سے ہو رہی ہے. اور جسم کی انتہا کہاں پہ ہو رہی ہے؟ پیر پہ ہو رہی ہے. اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے نا. اب جب تعلیم شروع ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو الف پہلے پڑھانی ہے یا آخر میں پڑھانی ہے. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو جب اس کے ٹیچرز، اس کے اساتذہ پڑھاتے ہیں تو وہ تعلیم شروع کرتے ہیں سر سے، اس لیے کہ تعلیم تو ترتیب پہ ہے نا. وہ پہلے اس کو سر کی پوری ترتیب سمجھاتے ہیں کہ اس میں دماغ ہے، برین ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ. اوپر سے ہوتے ہوئے تعلیم نیچے آ رہی، ہوتے 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 پیر کے ناخن پہ تعلیم ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک دن آتا ہے کہ اس کو پورے انسانی جسم کی تعلیم دے دی جاتی ہے اور اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے کہ جی یہ بالکل جو ہے یہ مستند ڈاکٹر ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے. یہ ڈاکٹر بن کے آ گیا اپنے علاقے میں اور اس نے اپنا ہاسپٹل یا کلینک کھول دیا. اب جب اس نے اپنی کام شروع کیا، علاج شروع کیا، اب آپ بتائیں، اس کے پاس ایک مریض آیا اور اس سے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. یہ کیا کرے گا؟ علاج کرے گا نا. یا اس کو کہے گا کہ نہیں بھائی پہلے سر والے مریض ہیں؟ ایسا نہیں کہے گا نا. کیوں؟ حالانکہ اس کی تعلیم تو سر سے شروع ہوئی تھی. لیکن ممکن ہے کہ اس کے پاس آنے والا پہلا پیشنٹ اور مریض پیر والا ہو. یہ تھوڑی کہے گا کہ نہیں بھائی آپ ترتیب کے خلاف آ رہے ہو، پہلے سر والے آئیں گے، پھر گلے والے، پھر سینے والے، پھر پیٹ والے، پھر مسانے والے، پھر گھٹنے والے، پھر انگلیوں والے. نہیں، یہ نہیں. جیسے اس مریض کی ضرورت ہے اس طرح علاج کرے گا. چاہے انسان کا جسم سر سے شروع ہو رہا ہے لیکن علاج میں اس کی تکلیف کو دیکھا جائے گا. قرآن کریم شروع سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے اور اسی ترتیب پہ لوح محفوظ میں لکھا گیا، لیکن چونکہ انسانی دنیا کی ضرورت کہاں سے ہے؟
یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ کے علم میں تھا، اس لیے ضرورت اقرأ بسم ربک الذی خلق سے تھی، اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے انہی آیات کو اتارا ہے۔ کس کس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سب کو آ گئی ماشاءاللہ۔ چلے آگے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ سمجھ گئے قرآن کی حفاظت کا طریقہ، یا سینے میں یا مختلف چیزوں پر لکھا گیا، ختم، کوئی پریشانی نہیں تھی، سب مطمئن تھے، حضور موجود ہے، تلاوت کا ماحول تھا، معمول تھا، اعمال کا اہتمام تھا، تو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے تو اس موقع پر کیا ہوا، ایک حادثہ پیش آیا۔ وہ کیا ہوا؟ حفاظت قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے پیچھے پڑھا کہ جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان میں ایک سب سے بڑا جو اخبث انسان تھا وہ تھا مسیلمہ کذاب، اور سب سے زیادہ صحابہ شہید اس کے مقابلے میں ہوئے۔ یہ یمامہ علاقہ تھا، اس مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑی جماعت بھیجی تھی، اور اللہ کی شان اس جماعت میں حافظ صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد تھی، اور جب وہ گئے جہاد ہوا تو اس میں حفاظ کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک کام کا ماہر گنتی میں ہو، مثال کے طور پہ کراچی میں 100 ڈاکٹر ہیں، اور خدا نہ خواستہ اس میں سے اچانک 95 چلے جائیں، فوت ہو جائے، شہر کا نقصان ہے نہیں؟ نقصان ہے نا۔ حافظوں کی بہت بڑی تعداد اچانک شہید ہو گئی۔ آپ دیکھیں نقشہ جی، یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں اس شخص مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کے علاقے کا نام کیا تھا؟ یمامہ۔ کیا نام تھا؟ یمامہ۔ سب سے زیادہ صحابہ اکرام بڑی تعداد میں یہاں آئے، اس لیے کہ اس نے بڑی تعداد اپنے پاس جمع کر رکھی تھی، اور یہاں جہاد میں سب سے زیادہ وقت بھی لگا، جانیں بھی دی گئی، قربانیاں بھی دی گئی۔ چنانچہ صحابہ اکرام جو حافظ تھے وہ بہت بڑی تعداد میں یمامہ میں شہید ہو گئے۔ کامیابی تو ملی لیکن قربانی بھی بہت دی گئی۔ جب یہ حضرات واپس آئے تو ایک چیز کا احساس ہوا کہ حافظ چلے گئے، اور ظاہر سی بات ہے جو بچے گنتی کے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یہ بات محسوس کی، اور آ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا۔ کس بات کا اصرار؟ اصرار یہ کیا کہ امیر المومنین، اب تک قرآن کی حفاظت کا مسئلہ نہیں تھا، حضور بھی تھے، موجود تھے، اب حضور دنیا سے پردہ فرما کے اپنی قبر مبارک میں آرام فرمائیں، اور ہمارے پاس جو حافظوں کی جماعت تھی اس میں تقریباً یمامہ میں شہید ہو گئے، لہذا خطرہ ہے کہ آگے چل کر کہیں یہ محنت ضائع ہو جائے اور ہمارے پاس ایک حافظ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ خدا را ایسا کریں کہ جتنا قرآن جگہ جگہ لکھا ہوا ہے نا، پتے پہ، لکڑی پہ، پتھر پہ، چمڑے پہ، آپ حکم دیں کہ اس سب کو جمع کیا جائے، ایک ساتھ کر دیا جائے، تاکہ قرآن ایک مجموعے کی شکل میں آئے تو کل کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابتداً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہوئے، فرمایا جو کام حضور نے نہیں کیا ابوبکر کیسے کر لے؟ اتباع سنت پہ تو یہ حضرات 100% تھے۔ تو کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، حضور نے نہیں کیا میں کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، کیونکہ وہ بھی ملہم تھے، ان کی بڑی تعریف ہے۔ احادیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی زبان پہ فرشتے بولتے ہیں، وہ عمر ہے۔ تو وہ بار بار آئے کہ امیر المومنین میری بات پہ غور کر لیں، آگے امت کا نقصان ہے۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے مجھے شرح صدر ہو گیا، شرح صدر کہتے ہیں دل کے اطمینان کو، کہ واقعی یہ کام ہونا چاہیے۔ اب دونوں حضرات بیٹھ گئے، کرے تو کہاں سے آغاز کریں؟ ایک نام پر دونوں کا اتفاق ہوا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ یہ ایک صحابی ہے نوجوان، اور یہ اس جماعت میں شامل تھے جو میں نے عرض کیا نا کہ وحی لکھنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک جماعت بنائی تھی جو وحی لکھتی تھی۔ ان میں ایک صحابی نوجوان تھے حضرت زید بن ثابت،
حضرت ابوبکر نے فرمایا ان کو بلاتے ہیں، ان کو بلا کے اور ان سے 4 باتیں کی. اب دیکھیں، غور کریں. پہلی بات یہ کی کہ عمر کے اعتبار سے آپ بالکل جوان ہیں، کوئی بڑھاپا نہیں ہے، کمزوری نہیں، آپ صالح نیک انسان ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. آپ متہم نہیں، متہم کہتے ہیں جس پر کوئی تہمت کبھی لگی ہو، وہ بھی نہیں ہے، آپ بالکل پاک صاف. چوتھی بات یہ کہ حضور کے زمانے کے کاتب ہیں، آپ سے حضور علیہ السلام نے خود قرآن لکھوایا ہے، تو ہماری نظر میں آپ میں چاروں خوبیاں موجود ہیں، لہذا ہمارا حکم ہے کہ آپ کیا کریں، یہ قرآن جو جگہ جگہ پر ہے اس کو جمع کریں. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے الفاظ روایت میں ہیں کہ کاش ابو بکر یعنی امیر المومنین مجھے حکم دیتے کہ میں احد پہاڑ کو اپنے کندھے پہ اٹھاؤں تو میں کوشش کر لیتا، لیکن یہ کام اس سے بھی مشکل تھا، اتنا بڑا بوجھ اور ذمہ داری نا. لیکن ان حضرات کا حکم تھا کہ قرآن کے حصوں کو جمع کریں، اور ان کی سہولت کے لیے ایک فیصلہ ہوا کہ حضرت عمر ان کی اعانت کریں گے تاکہ ان کو حوصلہ رہے. ان کے ذمے لگ گیا کہ اب آپ ان تمام لوگوں سے ملیں جن کے پاس قرآن کی آیت ہے، سورت ہے، 2 آیتیں 5 آیتیں جگہ جگہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کو جمع کر کے آپ لائیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے امکانات ہیں نا، انسان ہے، تو اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کی تحریر ایسے نہیں ہوئی کہ یہ لے کے آ گیا اور میں نے لے لیا، وہ لے کے آ گیا لے لیا، نہیں، وہ بھی شرائط کے ساتھ. آپ دیکھیں گے ابھی کتنی شرائط لگی. جی، قبولیت کے لیے 3 شرطیں لگی، یعنی جو لوگ اب لے کر آئیں گے نا کہ میرے پاس قرآن کی یہ آیت ہے، یہ سورت ہے، پہلی شرط یہ تھی کہ زبانی بات نہیں ہوگی کہ کوئی کہے جی میرے پاس 2 آیتیں ہیں وہ لے لے، نہیں، لکھا ہوا پیش کریں، کسی بھی چیز پر لکھا ہوا ہو. نمبر 2، اپنے ساتھ 2 گواہ پیش کریں گے. وہ 2 گواہ کہیں گے کہ اس نے جس ٹکڑے پر، جس چمڑے پر، جس پتے پر، جس کاغذ پہ، جس کپڑے پہ یہ آیت لکھی ہے تو ہم اس کے گواہ ہیں کہ واقعی حضور کے کہنے پر لکھی تھی. 2 گواہ آئیں گے. 3، کہ یہ ٹکڑا لینے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ اچھا آپ کے پاس یہ حصہ ہے نا قرآن کا، اب آپ ہمیں زبانی ذرا سنائیں، آپ کو یاد ہے، حفظ جس کو کہتے ہیں. 3 شرطوں کے بعد جا کر کے لانے والے سے قرآن کی وہ آیات اور وہ حصہ قبول کیا جاتا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اندھا دھن کام ہوا ہے دوستوں، بڑی محنت، احتیاط اور نزاکت اور ہر پہلو کو سامنے رکھ کر. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس ترتیب پر جمع ہوا، لیکن صحف میں الگ الگ. صحف جانتے ہیں، آسان آپ سمجھ لیں کہ جیسے الگ الگ کاغذات ہوں. اب مثال کے طور پہ ایک کاغذ پہ سورہ فاتحہ ہے وہ الگ ہے، باقی کاغذوں پہ سورہ بقرہ ہے وہ الگ رکھی ہوئی ہے، سورہ نساء الگ رکھی ہوئی ہے، سورہ نوح الگ رکھی ہوئی ہے، الگ الگ ہو گئی، یکجا نہیں ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے دوستوں؟ تو صحف، صحائف تھے، الگ الگ کاغذات تھے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جتنے لوگوں کے پاس تھے ان سب سے ایک مقام پر آ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے. الگ الگ صحیفے اب پڑے ہوئے. جی، اب تیسرا زمانہ آئے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. چونکہ آگے حضرت عثمان پر مستقل بات آئے گی، لیکن چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے تو اس لیے بات کو پورا سمجھ لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ آیا وہ بھی گزرا، اور کوئی اختلاف، کوئی انتشار نہیں. وہ جو قرآن الگ الگ صحیفوں میں تھا لوگ اسی میں تلاوت کرتے تھے، اسی ترتیب پہ نظام چل رہا تھا. حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو اسلام بہت زیادہ پھیل گیا، بہت زیادہ. 2/3 دنیا تک اسلام گیا. دنیا کا جو نقشہ ہے اس کے 3 حصے بنائے تو 2 حصوں پہ اسلام چلا گیا. اب جب یہ ہوا تو عرب کے ساتھ ساتھ جو عجمی لوگ تھے، عجم جو عربی نہیں جانتے تھے، وہاں بھی اسلام پہنچا. اس بیچ میں ایک جگہ پر جہاد کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہے، ان کو آرمینیا بھیجا. یہ ایک علاقہ ہے آرمینیا کا. یہ جہاد کے لیے جب وہاں گئے
تو جہاد سے تو فارغ ہو گئے, اللہ پاک نے کامیابی دی, لیکن وہاں جا کر انہوں نے ایک اور بات دیکھی کہ جو وہاں مسلمان تھے نا, وہ آپس میں لڑ رہے تھے. اور کس چیز پر لڑ رہے تھے؟ قرآن کے پڑھنے کے الگ الگ لہجوں پر. نہیں سمجھے بات کو؟ دیکھیے دوستو, آپ عرب کے حرمین کے ائمہ کی تلاوت سنتے ہیں نا, شیخ سدیش, شیخ شریم, شیخ ماہر حفظہم اللہ تعالی, وہ کیسا قرآن پڑھتے ہیں. اور آپ چلے جائیں سندھ کے دیہات کے اندر, ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, وہ کیسے کر رہا ہے؟ دونوں کے لہجوں میں فرق ہے نہیں, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ لہجوں کا فرق ہے, لہجوں کا. لیکن اب قیامت تک ایک بات طے ہو گئی جو آ رہی ہے کہ اب قیامت تک قرآن کے پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے قریش کے لہجے پہ پڑھا جائے گا. اب جب حضرت حذیفہ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں لہجوں پر. ایک اپنے علاقے کے لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے, دوسرا اپنے. تو وہ کہہ رہے بھائی آپ غلط پڑھ رہے ہو, وہ کہہ رہے آپ غلط پڑھ رہے ہو. دیکھا وہ غلط پڑھ رہا ہے, اس نے کہا یہ غلط پڑھ رہا ہے. ان کو خوف ہوا کہ خدا نخواستہ آج تو صرف زبانی لڑائی ہے, کل تلوار اٹھ جائے گی اور کہیں گے کہ بھئی اس نے قرآن غلط پڑھا, قرآن کی بے ادبی کی, قرآن کی توہین کی, چلو بھئی اس پر جہاد کر دو. یہ آنے والے خطرے کو بھانپ لیا, محسوس کیا. تو جیسے ہی واپس آئے تو حضرت عثمان سے عرض کی کہ امیر المومنین امت کی خبر لیں ورنہ امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا قرآن پڑھنے کے لہجے میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور اس بنیاد پر لوگ جھگڑ رہے ہیں, لہذا کچھ کریں ورنہ لوگ تلوار اٹھا لیں گے. پھر بیٹھ گئے صحابہ. پھر جس صحابی کا نام آیا وہ خوش نصیب کون تھے؟ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. یہی صحابی ہے نا جو حضرت ابوبکر کے دور میں بھی آئے. پھر ان کو بلایا, لیکن اب ان کے ساتھ 3 مہاجرین صحابہ کو بھی بلایا اور ان سے کہا گیا کہ اب آپ لوگ کیا کریں کہ جو الگ الگ صحیفے ہیں نا, اس کو بالکل ایک مصحف بنا دے, ایک جلد میں کر دیں اور اس کو لکھ لیں, اور لکھنے کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ قریش کی لغت میں ہو اور کوئی لہجہ نہیں ہوگا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا, 3 مہاجرین آئے, پابند کیا کہ جہاں اختلاف ہو وہاں لغت قریش کو اختیار کیا جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لغت ہے, اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. جو پیغمبر بھی دنیا میں آتا ہے وہ اپنی قوم کی زبان کے ساتھ آتا ہے, اور حضور علیہ السلام کی قوم کون سی ہے دوستو؟ قریش ہے, لغت قریش. تو حضرت عثمان کے زمانے میں یہ کارنامہ دیا گیا, انجام ہوا کہ جو قرآن صحف میں تھا نا, الگ الگ صحیفوں میں, حضرت ابوبکر کے زمانے صحف سے مصحف میں آ گیا. فرق سمجھے؟ صحف کس کو کہتے ہیں؟ جو الگ الگ کاغذات ہو, اور مصحف کس کو کہتے ہیں؟ ایک مجموعہ بن گیا. صحف سے مصحف میں آ گیا, اسی لیے موجودہ قرآن کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. کسی نے سنا یہ لفظ مصحف عثمانی؟ یہ جو قرآن کریم آج ہمارے سامنے محفوظ ہے نا, اس کو عرب لوگ کہتے ہیں مصحف عثمانی. تو آئندہ آپ کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ مصحف عثمانی کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کام کن کے زمانے میں ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ الگ الگ صحیفوں کو جمع کر کے ایک لغت, ایک لہجے پر اور ایک جلد کے اندر 30 پارے جمع کر دیے گئے, وہ مصحف عثمانی بنا. دیکھیں اب مصحف عثمانی, اب جو نسخہ لکھا گیا ہاتھ سے لکھا گیا دوستوں, ظاہر سی بات ہے کہ اس پر بڑی محنت ہوئی. 30 پارے قرآن کریم ان حضرات نے ہاتھ سے لکھا, اس کو یکجا کیا اور پھر حضرت عثمان کو پیش کر دیا گیا. اور یہ جو نسخہ تھا یہ ایک طویل عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. پھر جب حضرت عثمان کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا اور باغیوں نے ان کو شہید کیا, تو شہادت کے وقت بھی ان کے جسم کا خون اسی قرآن کے کچھ حصے پہ گرا تھا. وہ اس مصحف عثمانی کے پھر آگے جا کے 3 حصے بنے دوستو. یہ تھوڑی سی ایک تاریخی بات عرض کر رہا ہوں, یہ وہ اصل نسخے کی ایک شکل ہے. آگے چلیں, یہ بھی اس کی ایک شکل ہے.
اس کے 3 حصے بن گئے دوستو. یہ بات آپ کو فائدہ دے گی آگے چل کے. یہ 3 حصوں میں بٹ گیا. اس کا ایک حصہ وہ تھا جو ترک حکومت، جب ان کی حکومت تھی نا حرمین پر، خلافت عثمانیہ جس کو کہتے ہیں، جب وہ لوگ آ رہے تھے واپس تو وہ اس میں سے 10 پارے لے کر آئے. اس لیے آج استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں، جو ترکی کا کیپٹل ہے نا استنبول، اس میں وہ تاریخی میوزیم ہے جہاں ہماری اسلامی تاریخ کی سب سے قیمتی چیزیں محفوظ ہیں. الحمدللہ ہم نے اس کی زیارت کی رمضان سے پہلے. اس میں آپ علیہ السلام کے بال مبارک ہے، کرتہ مبارک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں بابرکت. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی. 10 پارے مصحف عثمانی کے استنبول آ گئے. 10 پارے اس میں سے وہ اس وقت موجود ہے تاشقند کے میوزیم کے اندر. اس کی بھی الحمدللہ ہم نے زیارت کی. تاشقند جو ازبکستان کا کیپٹل دارالحکومت ہے، 10 پارے وہاں پہ موجود ہیں. تو باقی کتنے پارے رہ گئے؟ 10 پارے. وہ 10 پارے مصر کے میوزیم کے اندر، قاہرہ کے اندر موجود ہیں. اب سمجھ گئے؟ اچھا، یہ بات میں نے آپ سے اس لیے عرض کی کہ آپ کو لوگ ملیں گے، وہ آ کے کہیں گے جی ہم ترکی گئے تھے اور ہم مصحف عثمانی کی زیارت کر کے آئیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو کچھ عرصے بعد ایک دوست ملے گا، وہ کہے گا جی ہم مصر گئے تھے، ہم مصحف عثمانی کی زیارت کر کے آئے. تو آپ کہو گے یار یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہو یا پہلا والا جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ بتائیں دونوں میں سے کون جھوٹ بول رہا ہے؟ دونوں سچ بول رہے ہیں نا. اس لیے کہ ہر میوزیم میں کتنے پارے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ 10 پارے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اب وہ ایک حصہ استنبول میں، ایک حصہ تاشقند میں، ایک حصہ قاہرہ مصر کے اندر ہے. یہ مصحف عثمانی کا اصل نسخہ ہے جو انہوں نے بڑی محنت اور مہارت سے محفوظ کیا ہوا ہے. اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. اور اب تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ قرآن کریم باقاعدہ چھپتا ہے خوبصورت انداز میں، اور ہمارے پاس سہولت سے میسر ہے، اور پرنٹنگ بہت اچھی، ساری چیزیں اچھی. لیکن کاش یہ امت قرآن کریم سے اپنا تعلق بھی جوڑ لے، اس کی تلاوت کا معمول بھی بنا لے، اس کو اپنی زندگی میں غمی خوشی کا حصہ بھی بنا دے. اس وقت جا کے اس کلام پاک کی برکات نصیب ہوں گے. تو آپ نے غور کیا کہ اس قرآن کو امت تک محفوظ شکل میں پہنچانے میں ان حضرات کا کتنا بڑا کردار ہے. جبھی آج ہم سہولت سے تلاوت کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. جی، آئندہ مجلس جو اس کے بعد آنے والی ہوگی وہ 6واں حصہ ہوگا. آج 5ویں حصے پہ بات ہوئی ہے حفاظت قرآن پہ. آئندہ جو انشاءاللہ مجلس ہوگی وہ ہوگی 6واں حصہ، حصہ ششم، خلافت تا وفات. لیکن ایک بات سمجھ لیں، چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، اس لیے اس مناسبت سے یہ مشورے میں طے ہوا کہ چونکہ ہر مسلمان تقریباً صاحب استطاعت مسلمان قربانی کرتا ہے، اس نسبت سے آنے والے ہمارے پاس عید سے پہلے 2 اتوار ہیں. عید سے پہلے کتنے اتوار باقی ہیں؟ 2 اتوار. تو اس میں یہ طے ہوا کہ اس میں قربانی کی تربیتی نشستیں 2 رکھی جائیں. اور تاریخ کا تو سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اس میں انقطاع نہیں آئے گا، لیکن صرف یہ جو 2 اتوار بیچ میں آئیں گے یہ انشاءاللہ ہماری مجلسیں ہوں گی قربانی کی، جس میں فضائل، مسائل، آداب، مسنون طریقہ پورا تفصیل کے ساتھ پروجیکٹر پہ انشاءاللہ آنے والی اتوار کو بھی، پھر اس سے اگلی اتوار کو بھی قربانی سے متعلق بات ہوگی. تو چونکہ قربانی کا عمل قریب بھی ہے، ایام قریب بھی ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کو سمجھنا جاننا ضروری ہے. تو اس میں خود بھی اہتمام سے تشریف لائیں، باقی احباب کو بھی دعوت دیں، مستورات بھی اہتمام سے آئے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد
اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے ختم خواجگان کی مجلس ہوگی، ساتھ ہی اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم۔